انہوں نے پہلے معلومات لی کہ ہوا کیا، یہ بل دیا کس جماعت نے؟ اجی کسی جماعت کا نام اس پہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ کس نے دیا؟ کس ایم این اے کس ایم پی اے کی تاریخ ہے جی؟ کسی کی نہیں ہے۔ تو ببل کائے دیتے بلی تھیلے تو باہر کڈو، مسئلہ کیا ہے؟ کہ تحقیق کر کر کے اس نتیجے پہنچے کہ بل بس ویسے شامل کر دیا گیا۔ دیکھ لو قادیانیوں کی سازشیں، دیکھ لو کس طرح عیاری کے ساتھ وہ چلتے ہیں، نام بھی نہیں آنے دیا۔ اور وہ بل کیا تھا میرے ساتھیوں؟ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین بن کر تشریف لائے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا جو ہم کام کرتے ہیں تو ہمارے اوپر کچھ سوالات اٹھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں میں آج کی گفتگو میں دلائل کے ساتھ ساتھ ان سوالات کے جوابات بھی عرض کروں۔ سب سے پہلی بات، ہمارے علماء کرام موجود ہیں، ان حضرات سے بھی ایک سوال ہوتا ہے اور مجھ سے تو یقیناً ہر جگہ ہوتا ہے کہ مولانا یہ بتائیں کتنے قادیانی ہیں؟ ادھر تو اتنے کوئی نہیں ہے قادیانی، آپ لوگ ختم نبوت کے جلسے کرتے ہو، کیا ضرورت ہے؟ ہم سارے مسلمان ہیں، ہم مانتے ہیں حضور آخری نبی۔ یہ بار بار سوال کرتے ہیں کہ آپ ختم نبوت کے پروگرام کیوں کرتے ہو؟ اس محلے میں تو کوئی قادیانی نہیں ہے، جاؤ چناب نگر جا کے کرو، فلاں جگہ کرو۔ میں نوشیرہ گیا تو یہی سوال مجھ سے ہوا، تو میں نے ان حضرات کو وہاں عرض کی، میں نے کہا یہ بتائیں آپ کے ہاں اذان کے، روزے کے، بقرعید کے، عید الفطر کے، جمعے کے کتنے منکر ہیں؟ کہتے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا آپ اذان دیتے ہیں، آپ جمعہ بھی پڑھتے ہیں، آپ روزہ بھی رکھتے ہیں، آپ عید بھی پڑھتے ہیں، تو کتنے منکر ہیں یہاں؟ کہتے کیا مطلب؟ منکرین کی بات نہیں ہے، ہم تو جمعہ پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اذان دیتے ہیں کیونکہ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے۔ میں نے کہا بھائی ہم ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، یہ بھی ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نماز روزہ تو آپ نے اپنے لیے سمجھ لیا اور ختم نبوت قادیانیوں کے لیے سمجھ لی۔ نا بابا، ختم نبوت پہلے ہمارے لیے، جیسے نماز، جیسے روزہ، جیسے حج، جیسے زکوٰۃ یہ مسلمان کی طرف فریضہ متوجہ ہے، ایسے عقیدے کی درستگی بھی مسلمان کی طرف متوجہ ہے۔ رہی بات کہ ہم قادیانیوں کے لیے کرتے ہیں، جی نہیں، قادیانی تو 150 سال کی پیداوار ہے، ہمارے نبی نے تو 1450 سال پہلے ہمیں یہ دین بتایا ہے۔ قادیانی تو اس وقت عرب میں نہیں تھا، اس وقت کو مرزا قادیانی دا پردادا بھی نہیں جما نا، وہ کوئی بھی وہاں نہیں تھا۔ تو مجھے کو مرزا قادیانی سے کوئی جو ہے نا کوئی زمین کا مسئلہ ہے، کوئی ذاتیات کا مسئلہ ہے، ہمیں اللہ کے نبی نے یہ عقیدہ دیا ہے، ہم دین سمجھ کے بیان کرتے ہیں۔ میں مختلف جلسوں میں جاتا ہوں نا تو لوگ سمجھتے ہیں آج فلاں کی دھلائی ہوگی، تو میں نے کہتا ہوں ہم دھوبی نہیں ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں ہم دھلائی ہوگی۔ ہم عقیدہ توحید اس لیے بیان نہیں کرتے کہ کسی کو چھیڑیں، ہم عقیدہ ختم نبوت اس لیے بیان نہیں کرتے کسی کو چھیڑیں، ہم عقیدہ معیار صحابیت اسی لیے نہیں بیان کرتے کہ کسی کو خواہ سے ہم چھیڑ دیں اور چھیڑیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ڈنکے اسی لیے نہیں بجاتے کہ ہم کسی کو پر رد کریں۔ بابا یہ ہمیں ہمارے دین نے سکھایا ہے، ہم اپنے دین کی بات کرتے ہیں، کوئی مانے اس کی مرضی نہ مانے اس کی مرضی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا، یہ جو بعض اوقات انتظامیہ جلسوں پہ پابندی لگا دیتی ہے، اس کی وجہ کہ ہم میں ایسے اٹھنے والی فضول آوازیں ہوتی ہیں جو ان کے کانوں تک جاتی ہیں۔ میں جب کام شروع کر رہا تھا، پرانی بات کر رہا ہوں، جب بڑے بڑے جلسے ہم نے شروع کیے نا، چلو میں 2014 کی ایک بات سناتا ہوں۔ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں بہت بڑا پارک ہے، حق نواز پارک، پیپلز پارٹی کے ایک حق نواز تھے، وہ بیچارے شہید ہو گئے تو ان کے نام پہ وہاں پارک بنا ہے اور بہت بڑا پارک، وہاں ذوالفقار علی بھٹو بھی آئے ہیں، حضرت مولانا مفتی محمود بھی آئے ہیں، اور بڑے بڑے جتنے سیاسی قد کاٹ رکھنے والے ہیں یہ سارے آئے تھے۔ اس پارک میں ہم نے ختم نبوت کا جلسہ رکھا، تو ماشاءاللہ کابرین کی پوری ہماری ایک فہرست تھی جو اسٹیج پر تشریف فرما تھے۔ این اس وقت جب جلسہ شروع تھا، جلسے کا آرگنائزر میں تھا کہ بنایا ہم نے تھا اس کو، تو مجھے کال آئی اپنے پاکستانی ایک ایجنسی ادارے کی طرف سے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، آپ کا جلسہ شروع ہے؟ میں نے کہا جی الحمدللہ۔ کون بیان کر رہا ہے؟ میں نے کہا جی یہ۔ اس سے پہلے کس نے کیا؟ میں نے کہا یہ۔ اس کے بعد کس نے کیا؟ فلاں۔ اب کون کرے گا؟ پوری بات بتا، ساری بات کر کے نا وہ ایک مین سوال پہ آ گئے،
ہو سکتا ہے آپ لوگوں سے بھی پوچھیں اس طرح کے پروگرام پہ یہ جلسہ کس کے خلاف ہو رہا ہے. اب اس کے جواب میں دو باتیں. اگر میں کہہ دوں کہ یہ قادیانیوں کے خلاف ہے پھر تو دین ہمیں 100 سال کے لیے ملا ہے. قادیانی تو 1901 میں ختم نبوت کے انکار کا دعویٰ کر رہا ہے. دین تو 14 سال سے ملا ہے. تو میں نے وہ جواب دیا جو دین کے مطابق عقل کے مطابق. میں نے کہا بھئی کسی کے خلاف نہیں ہے. کہتے کیا مطلب ختم نبوت کا جلسہ کسی کے خلاف نہیں. میں نے کہا جی نہیں. کہتے کیوں پروگرام یہ کسی کے خلاف نہیں. میں نے کہا کہتے کیوں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مولوی پروگرام کرے اور وہ کسی کے خلاف نہ ہو. میں نے کہا شب جمعہ کا اجتماع ہوتا ہے کس کے خلاف ہوتا ہے. رائمنڈ کا 3 دن کا اجتماع ہوتا ہے کس کے خلاف ہوتا ہے. خاموش. میں نے کہا مدرسے میں تعلیم دلواتے ہیں کسی کے خلاف ہے. ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں کسی کے خلاف ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں کسی کے خلاف ہے. کہتے نہیں وہ تو دین کی بات ہے. میں نے کہا ختم نبوت بھی دین کی بات ہے. ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو ان کا عقیدہ سمجھا رہے ہیں. عقیدہ سنا اور عقیدہ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں یہ عقیدہ مضبوط کر لو. میرے دوستو وہ دن اور یہ دن مجھے پورے پاکستان میں کبھی کسی نے نہیں چھیڑا. بندہ سوال کا جواب دے اور سمجھائے تاکہ ایک بات اب باور کرائیں کہ ہم اس شہر اور اس ملک کے پرامن شہری ہیں. ہم کسی کے چھیڑنے کے لیے جلسے نہیں کرتے. ہم جسے دین سمجھتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کے جلسہ کسی قادیانی کے چھیڑنے کے لیے نہیں کرتے. کیا پھدی کو شوربا. ہم پیغمبر کی ذات کو بیان کرنا اپنا ایمان سمجھتے ہیں اور اپنے مومنین کو سنا رہے ہیں. ہاں کوئی بے ایمان ہو گیا ہے عقیدے کا منکر ہو گیا ہے تو اس کو بھی ہم دعوت اسلام دیں گے کہ اللہ کے بندے رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو. کیوں دور ہٹ گیا ہے اسے بھی سمجھا دیں گے. لیکن پروگرام کا مطمع نظر صرف وہ شخص نہیں ہوگا اللہ ہوگا اللہ کا رسول. ایک سوال ہمارے اوپر اور بھی ہوتا ہے. وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ جی 1974 میں قادیانیوں کو کافر اقلیت قرار دلوا کر قانون بن گیا ہے. ہم کہتے جی بن گیا. تو پھر وہ کیڑی لوڑ ہے قادیانیوں کے خلاف جلسے دی. قانون بڑھ گیا ہے آئین لکھ دیتا گیا ہے کتاب درج ہے. کیا ضرورت ہے آپ کو. آپ جلسے کرتے پھرتے ان کے خلاف جلسے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لبرلز کا سوال ہے. میں اس کا جواب دے رہا ہوں. میں نے کہا مجھے بتائیں اگر کسی جگہ ہم کوٹھی بنائیں ہر طرح کی خوبصورتی رکھیں اس کے کمرے اس کے برآمدے اس کی بالکونیاں اس کا سین اور اس کے گیٹ اور پورا حسین معجبین دل نشین ایک مکان ہو. جب بن جائے اس کے بعد ہم وہاں سے ہٹ جائیں. میں نے تو مکان بنا لیا. لوگ کہیں گے اللہ کے بندے اصل کام تو اب شروع ہوا. پہلے تو نے مکان بنانے پہ محنت کی اب مکان کی حفاظت کرنا تیری ذمہ داری ہے. میں نے کہا میرے اکابرین نے قانون بنایا. آج ختم نبوت کے پروگرام اس قانون کی حفاظت کے لیے. یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں چھیڑ کے بٹھا دو اور جی کیا ضرورت ہے قانون بن گیا ہے. بے وقوف آدمی وہ ہوگا جو اپنی محنت تو بنا لے اور محنت کے بعد پھل کھانا اور اس کا پھل اتارنا اس کو چھوڑ دے. وہ کہے گا جی میرا کام تو تھا پھل پکانا اب کھلانا. بھائی پوری محنت اور اس کا ثمرہ لیا جاتا ہے. قانون تو بن گیا ہے لیکن اس قانون کے خلاف آج بھی سازشیں موجود ہیں. آپ اور تو چھوڑو یہ اسی ہماری پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں یہ جس وقت ہماری گورنمنٹ آخری 2-3 دن میں تحلیل ہونے والی تھی تو سینٹ سے ایک بل منظور ہونے کے لیے قادیانی لابی نے 100 بلوں کے اندر ایک بل چھپا کے اپنا ڈال دیا. بہت سے بل تھے تو وہ سارے یوں پڑھ کے وہ ایم این اے ایم پی ایز نے پاس کرنے تھے تو وہ 100 بلوں میں کون پڑھتا. انہوں نے ایک بل اندر ڈال دیا. وہ رات کو ایک رسول اللہ کے خادم نے جب وہ بل اکٹھے کرنے تھے نا کہ صبح سینٹ میں دوں گا تو اس کو پتہ چلا اور اس نے یہ بات بتائی. مولانا وسایہ دامت برکاتہم ہم بتاتے ہیں کہ جب تک یہ بات مجھ تک پہنچی نا تو میری نیند حرام ہو گئی. میں نے اس وقت دیکھا کہ کون ہے جو اس فقیر کی بات ایوانوں میں سنے. تو کہتے ہیں مجھے ایک ہی شخصیت نظر آئی اور میری نظریں اس شخص پہ گئی ہیں جس کے ابا نے قادیانیوں کی منجی ٹھوکی تھی. قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان کو کہتے ہیں میں نے کال کی تو مولانا نے کہا جی میرے علم میں یہ بات آ چکی ہے اور آپ بے فکر رہیں میں انشاءاللہ اس کا سد باب کر کے سوؤں گا. ایسے میں نے نہیں سونا. انہوں نے پہلے معلومات لی کہ ہوا کیا. یہ بل دیا کس جماعت نے. اجی کسی جماعت کا نام اس پہ نہیں.
تو پھر یہ کس نے دیا؟ کس ایم اے نے، کس ایم پی اے کی تاریخ ہے؟ جی کسی کی نہیں ہے. تو ببل کائے دیتے بلی تھیلے تو باہر کڈو، مسئلہ کیا ہے؟ کہ تحقیق کر کر کے اس نتیجے پہنچے کہ بل بس ویسے شامل کر دیا گیا. دیکھ لو قادیانیوں کی سازش ہے، دیکھ لو کس طرح عیاری کے ساتھ وہ چلتے ہیں. نام بھی نہیں آنے دیا. اور وہ بل کیا تھا؟ بڑا عجیب قسم کا بل ہے. وہ بل یہ ہے کہ جی قانون بنا دیں تاکہ ہر جو اقلیت ہے نا، مینارٹی، وہ اپنے اپنے حقوق رکھیں، اپنے اپنے نمائندہ بٹھائیں. اور اس میں قادیانیوں کی بھی بٹھا دیں اور دو مسلمانوں کے بھی ساتھ بٹھا دیں. اب سوال ہے کہ اگر مسلمان اقلیتی کمیشن میں بیٹھ گیا تو مسلمان نے خود کو کافر تسلیم کر لیا پاکستان میں. قادیانیوں کی سازش تھی کہ ہمیں بھی بٹھاؤ ساتھ، ان کو بھی بٹھاؤ تاکہ ہم باہر کہہ سکیں ہم کافر ہوتے تو یہ تھوڑی بیٹھے ہوتے ساتھ، اسد رال کے بیٹھے. اندازہ لگائے کتنی بڑی سازش تھی. مولانا کی ایک کال وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو گئی. مولانا کہا آپ کو پتہ ہے یہ آپ کی ناک کے نیچے یہ ہو رہا ہے اور کسی کے علم میں نہیں ہے. انہوں نے کہا مولانا آپ فون رکھیے میں انشاءاللہ کر لیتا ہوں. صبح وہ بل اس فائل میں موجود نہیں تھا. مجھے بتائیں آج تک سازشیں سے چل رہی ہیں حکومت ختم ہونے سے 2 دن پہلے. آپ ہمیں کہتے ہیں جی قانون بن گیا تو کیا ضرورت ہے جلسے کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے ختم نبوت کی دفاع کی ترتیب رکھنے کی؟ کیا ضرورت ہے آگے چلنے کی؟ آج تک یہ سازشیں چل رہی ہیں. ہم نے اس گھر کو بنایا ہے، انشاءاللہ ہم اس گھر کو بچائیں گے. ایک سوال ہمارے اوپر اور بھی ہوتا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ تم جو مولوی ہو نا، قادیانیوں کے بارے میں بڑی سختی کرتے ہو، تم نرمی کر لو نا، ہو سکتا ہے وہ خود ہی کلمہ پڑھ لے. یہ عجیب ہمیں روش سنائی جاتی. اجی آپ نرمی کر لیں. سختی کا کیا مطلب اور نرمی کا کیا مطلب؟ نہیں، آپ لوگ غصے سے بات کرتے ہیں، غصے سے قادیانیوں کے لیے کیا جلسوں میں بات کرتے ہیں. اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے. پیار دیں، نرمی دیں، محبت دیں، بس وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا سنو، 2 قسم کی باتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ملک کے اندر کام کرنا، ایک ہوتا ہے ملک کی سرحد پہ ٹھہرنا. ملک کے اندر کام کرنے والا تو نرمی کے ساتھ کام کرے گا کہ بھائی اپنی ٹریفک سیدھی چلائیں، بھائی آپ قانون نہ توڑیں، جناب آپ سیدھے رہیں، آپ سیدھے راستے پہ چلیں، الٹے راستے پہ چلیں. نرمی سے گرمی سے ملک کے اندر والا فورسز کا بندہ سمجھائے گا. لیکن جو سرحد پر پہرا دے رہا ہو، سامنے دشمن اور ادھر اپنا ایریا ہو اور وہ وہاں پہرا دے رہا ہو اور دشمن ادھر گھسنا چاہے اور وہ بھی کہے بھائی اگر آپ نہ جائیں تو اچھا ہے، آپ ہمارے ملک میں انٹری نہ فرمائیں تو بہتر ہے. ویسے میں تمہیں نرمی پیار سے سمجھا رہا ہوں، سمجھ جاؤ، ٹھیک ہوگا. انہیں ڈنڈے سے بات کرنی، اسٹرکٹلی بات کرنی ہے. میں نے کہا بھائی یہ جو قادیانیوں کا معاملہ ہے، یہ پیار کا معاملہ تو اس وقت تک ہو جب ٹیبل ٹاک کی بات اور یوں بیٹھ کے سمجھائی جائے. جب کفر دندناتا پھر رہا ہے، کفر نے حضور پاک کی ختم نبوت کے خلاف یہ الغار کر دی ہے، اس وقت بھی تو مجھے نرمی کی بات کر. یہ نرمی نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے. اور یہ مسلمان. اس کی آپ کو مثال سناؤں. لاہور میں ایک کالج کے اندر ایک پروفیسر قادیانی تھا اور وہ روزانہ آ کے نا اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی منجن بیچتا کہ مولوی بڑے سخت ہیں، گستاخان رسول کے ساتھ نرمی کیجئے، محبت دیجئے، ہمارے نبی معاف کرنے والے تھے، ہمارے نبی بڑی اچھی ترتیب پہ سمجھانے والے تھے، غصہ نہیں فرماتے تھے، فلاں فلاں روزانہ سنو. ایک دن اس نے قادیانیوں کے حق میں بات کر دی تو 2-3 اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے. انہوں نے کہا یار ہمارے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے ٹھیک، ہم کبھی گانا سن لیتے ہیں، کبھی گناہ کر لیتے ہیں، ہم گناہگار تو ہیں لیکن حضور کے غدار تو نہیں ہیں. یہ ہمیں استاد ہمیں کیا پٹی پہ سنا رہا ہے. تو وہ آئے ہمارے عالم مجلس تحفظ ختم نبوت کے پاس، ختم نبوت کے اکابرین کے پاس، علماء کے پاس. یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو انہیں سمجھایا گیا کہ بیٹا وہ اصل میں قادیانی ہے، وہ اپنا الو سیدھا کرنا چاہتا ہے، وہ صرف نرمی کی حدیثیں سنا کر آپ کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے. صرف نرمی نہیں ہے، نرمی بھی ہے، گرمی بھی ہے. جب بجلی چلنے کے لیے 2 تارے ہیں، نیگیٹو پازیٹو، تو اسلام میں بھی دونوں ترتیبیں ہیں، تبلیغ بھی ہے، جہاد بھی ہے. یہ دونوں ترتیبیں ہیں بھائی. تو آپ اس ترتیب کو چلے. انہوں نے کہا جی بہت اچھا. وہ پوری ترتیب سمجھائی اس اسٹوڈنٹ کو. اگلے دن 2-3 اسٹوڈنٹ جا کے اس کلاس میں بیٹھ گئے. وہ قادیانی آیا، اس نے پھر پٹی سنانا شروع کر دی. تو پھر قادیانیوں کی نرمی کی بات کی تو لڑکے کھڑے ہوئے. وہ کہہ رہا تھا نا بار بار کہ معاف کر دے مولوی، نرمی کر دے، محبت دے، پیار دے. یہ سنا. لڑکے کھڑے ہوئے. ایک لڑکے نے کہا سر ایکسکیوز می، کہتے جی کہو.
نے کہا سر مجھے تو لگتا ہے آپ کتے کے بچے ہیں. جملہ بولنا تھا نا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی. اس کو کیا کہا؟ میں نے کہا سر ناراض ہوں آپ تو ریچ کیا ہوتا, آپ کی ماں ایسی, آپ کا باپ ایسا. چڑھ گیا لڑکا ایسے. وہ استاد کے منہ سے جھاگ, اور وہ آگے گیا, تجھے تیرے ماں باپ نے تمیز نہیں سکھائی, تجھے ایتھکس نہیں ہے, تجھے اصول نہیں آتے, تو اپنے استاد کے انسلٹ کو بےعزتی کر رہا. یوں آگے گیا نا اس کو پکڑنے کے لیے, تو لڑکا ڈیسک پہ چڑھ گیا اور اوپر جا کے کہتا ہے سر سوری, معاف کرنا سیکھیں, محبت دینا سیکھیں, پیار کرنا سیکھیں, محبت دے, بڑا سینہ کرے, ہمارے نبی معاف فرمایا کرتے. پروفیسر کی دانتوں کو پسینہ آ, اسے سمجھ آیا کہ پتر سٹ میں کو کتھو دی ماری گٹے جی سٹ بھر بٹے تھے آلے, ٹھیک ہے نا, سکھر کو بکھر پیا کرو تھے. تو وہ اس نے اس ترتیب پر بات کی نا تو چپ ہو گئے. انہوں نے کہا سر سنیں, حلالی بیٹا کبھی اپنے ماں باپ کو گالی برداشت نہیں. یہ بات ٹھیک ہے, میں بھی اگری کرتا ہوں ہاں کہ حلالی اولاد کبھی اپنے ماں باپ کو گالی برداشت نہیں کرے گی, تو حلالی امتی بھی اپنے نبی کی بے عزتی برداشت نہیں کرتی. یہ پٹی کسی اور کو جا کے سنانا کہ جی آیا ہوئے تو این ہو گیا, یہ چیزیں میں نے سیکھا. ایک مرتبہ ایک قادیانی سے میری بات چل رہی تھی, ہمارے ایک شاگرد ہیں, اس کے ذریعے. تو اس قادیانی نے ساری باتیں کی, ہمارا لڑکا جواب دیتا رہا. کالج کے اسٹوڈنٹ تھا. ایک جگہ ہمارے اس نوجوان کو اس نے خاموش کرا دیا. ادھر یہ کہا کہ تمہارے جو ختم نبوت کے مولوی ہیں نا, یہ ایسے بازو چڑھا کے تقریر کرتے, ایسے ان کی آوازیں بلند ہو رہی ہوتی, انہیں کچھ سنجیدگی سے بولو. تمہیں سنجیدگی سے بولنا نہیں آتا, شرافت سے بولو. کیا تم دوسرے کو اس طرح شور مچا کے بات کرتے ہو, آرام سے سمجھو. اس پر وہ کالج کرنے کا پریشان ہو گئے, کیونکہ اس کے دل میں دین کا درد تھا, دین کا علم نہیں. انہوں نے کہا جی کل بات کریں. اس کو آف لائن کر کے میرے پاس آ گیا. سر یہ سمجھائیں, ساری باتیں ٹھیک, میں نے دلائل دے دیے, سمجھا دیے, پر اے ساڑھے مولوی ختم نبوت اے نہیں کر کے گل کر دیں, اے کیا. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے مولانا گفتگو سنی ہے نا, کیسے انداز میں بات سنو. اس سے پہلے تو اس طرح ہمارے حضرات تو کرتے ہیں. تو میں نے اسے سمجھایا, میں نے کہا بیٹا یہ قادیانی کی ایک سازش ہے, وہ تمہیں جان بوجھ کر گرانا چاہتا ہے. اس کے سامنے گرنا نہیں, سینہ تان کے جواب دے. کہتے کیا؟ میں نے کہا یہ لو حدیث سے پاک, صحیح بخاری, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے دو قسم کے حالات بتائے کہ ایک ہے نبی پاک علیہ السلام کفر سے لڑنے کے لیے جب گفتگو فرماتے, ایک ہے صحابہ کرام میں بیٹھ کے بات فرماتے. ادھر تو پیار اور محبت کی بات ہے, ٹیبل ٹاک, لیکن جب کفر کے مقابلے میں پیغمبر کھڑے ہوتے تو کیا صورت ہوتی؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اذ قام فینا رسول اللہ خطیبا, جب رسول اللہ ہم میں کھڑے ہو کر واز فرماتے نا اور کفار کے سامنے یوں ٹھہرتے, فاشتد غضبه وعلا صوته احمرت عیناہ کأنہ منذر جیش سبحکم ومساکم. رسول اللہ جب کھڑے ہوتے نا, نبی پاک کی آنکھیں سرخ ہو جاتی, نبی پاک علیہ السلام کی آواز قدرے بلند ہو جاتی, آقا نامدار کا غصہ تیز ہو جاتا. گفتگو اس انداز میں فرماتے کأنہ منذر جیش سبحکم ومساکم, یوں لگتا کہ ایک لشکر جرار آ رہا ہے, پیغمبر اس سے ڈرا رہا ہے کہ صبح آئے گا یا شام آئے گا. میں نے کہا یہ انداز خطابت ہے, یہ جو انداز خطابت, انداز وکالت اسٹیج پر ہے, یہ گویا محاذ پہ لڑنا ہے. آپ نے محاذ پہ لڑتے ہوئے فوجی کو جب دیکھنا ہو نا تو واقعی تمہیں سخت لگے گا. جب بیوی بچوں میں بیٹھے ہوئے اس فوجی کو دیکھو گے تو تمہیں بہت نرم لگے گا. میں نے کہا قادیانی سازش کو کرتا ہے, نرمی کی روایات اٹھاتا ہے گھر بار کی, اپنوں میں بیٹھنے کے حالات کی, لیکن اس بے ایمان کو یہ نہیں پتا کہ جہاں رحماء بینہم صفت ہے وہاں شدہ علی الکفار. پوری ترتیب دیکھیں, آدھی آدھی بات کرتے تمہارے مولوی یوں کرتے ہیں, ہاں جی سارے مولویوں کو پورا دین پتہ ہے, ادھورا کوئی نہیں پتا. تو اس لیے انہیں پتہ ہے کس جگہ گفتگو کس انداز میں کرنی ہے. ڈرائیور جا رہا ہو گاڑی پہ, یہ کراچی جا رہی ہو اگر گاڑی, تو اسے ہمارے ڈرائیور تھے, میں آپ کو سناؤں آپ حیران ہو جائیں گے. جس زمانے میں کراچی پڑھتا تھا نا تو ہم بعض اوقات اس طرح یہ ڈبے پر بیٹھ کر, جیسے اسٹوڈنٹ لائف ہوتی ہے طالب علمی زمانے کی, کہنا ٹاپا مل گیا تھا, کہنا سیٹ مل گئی تھے, اڑ باندھے بندہ آ گیا نا. تو وہ جو ڈرائیور تھے نا وہ ایک جگہ اس نے کہا مجھے کچھ رہ کے جاتے نا پیڑ کی لئی پہ آئی ہے, آگ کوڑی کی تھی, نیند آئی ہوئی. میں اسے کہا بھائی آپ سو رہے ہیں؟ نہیں ایک آنکھ بند کی,
ڈرائیور خدا تے کو اتنے میں خان بابا تو ایک آنکھ بند کی تو تے پچھو گڈی والا تے کہتی سی مجھے کہا لگا مالی چوپ کر اس آپ کو پتہ ہے یہ روڈ کتنا صاف جائے کتنا سبڑا کتنا جاگا سر روز کا کام ہمیں پتہ ہے ہم نے کہاں سونا ہے کہاں جائے گا ہمارے روز کے کام ہے تو بھائیو یہ اس طرح ہے نا علماء کی بھی روز کا کام ہے اسے پتہ ہے نرمی گولی کہاں ہے اور گرمی گولی کہاں ہے یہ نہ کہنا کہ مولوی اس طرح سخت انداز میں گفتگو کرتے ہیں یہ جگہ تو ہمارے محاذ میں لڑنے کی جگہ یہ صرف یہاں مظفر گڑھ کے دو بستیوں کے بندے نہیں دیکھ رہے یہ مجمع نہیں دیکھ رہا یہ انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں گفتگو جا رہی ہے یقین مانیے اللہ کا فضل آپ کے اس بھائی کو رب کریم نے وہ آواز دی ہے ہم ادھر بیٹھ کر ایک بات کرتے ہیں 7 سمندر دور بیٹھا قادیانی یوں تل ملا رہا ہوں میں آپ کو سناؤں میں لاہور سے کراچی جا رہا تھا فلائٹ جہاز میں جب ہم بیٹھے نا اور انہوں نے فلائٹ شروع کیا اور چلا تو وہ جو ہمارے فضائی میزبان تھے انہوں نے وہ کھانے وانے کی چیزیں دینا شروع کر دی تو اس میں میں نے چیز دیکھی کیچپ اور کیچپ تھا شیزان تو میں بہت حیران ہوا میں نے کہا قادیانیوں کی کمپنی شیزان یہ مسلمانوں کے ملک پی آئی ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے اندر مل رہی ہے کلمے کے نام پہ ملک بنا اور اس میں قادیانیت کے خلاف قانون موجود ہے عجیب بات ہے میں نے ایک بندے سے پوچھا دوسرے سے پوچھا آج ہی سانو تو نہیں پتہ انہوں نے دیتے ایسی کھا لیا میں نے کہا ٹھیک میں نے اس فضائی میزبان کو بولا میں نے کہا آؤ میں نے کہا ایک قادیانیوں کی چیز ہے آپ کو پتہ اچھا جہاز میں اس طرح بولنا جس نے سفر کیا وہ جانتا ہے اس وقت علامہ نہیں اوکھا ہوگا اس طرح بات کرنے لگا میں تو ختم نبوت کے لیے دین کے لیے کر رہا تھا انہوں نے کہا بھائی آپ پریشان نہ ہو بس ہم مینجمنٹ کو کہہ دیں گے آئندہ ہی نہیں دیں گے میں نے کہا یہ کوئی بات ہے آپ نے یہاں 250 بندوں کو دے کر یہ پوری ترتیب دے دی ہے تو یہ قادیانیوں کے روزانہ کی بنیاد پہ آپ کی 4 فلائٹ ادھر سے جاتی ہے 4 کراچی سے لاہور آتی ہے آپ کتنے لاکھوں روپے کا ان کو پروفٹ اور فائدہ دے رہے ہو جب ہماری شور ہوا نا تو 8-10 بندے متوجہ یہ کیا ہوا تو صاحب نے مجھے کہا کہ مولانا اس کے خلاف بات کرنی چاہیے ہمیں نہیں پتا تھا کہ بات جب چلی نا تو ایک شخص نے مجھے کہا کہ اس کی ویڈیو بنا وہ پتہ نہیں نوجوان تھا اللہ اس کو خوش رکھے اس نے موبائل پکڑا اور میں نے گفتگو 2 یا 4 منٹ کی بات ہوگی جس میں ہم نے دکھایا کہ قادیانیوں کی چیز ہے یہ نہیں ہونی چاہیے اور جس وقت میں کراچی اترا پھر میں نے اپنی ٹیم کو ویڈیو بھجوائی انہوں نے اس کی سیٹنگ کی اور اس کے بعد اپلوڈ کر وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی اللہ کا کرنا اس روٹ پر قادیانیوں کی مصنوعات بند یہ جو بند ہوئی نا اور کمپنی قادیانیوں کو وہ خسارہ انہوں نے پھر انگلینڈ اور مانچسٹر تک اور اپنے آقاؤں تک جا کے مغرب تک بات پہنچائی تو پھر مرزا مسرور جو قادیانیوں کا ہیڈ ہے اس کے پوری ٹیم کے ایک بندہ ہے مجھے اس کا ذہن میں نام نکل گیا اس نے ایک کالم لکھا اخبار میں میرا نام لیا ہمارے چینل کا لفظ لکھا اسکرین شاٹ ڈالی اور پھر اس نے کہا جی میں 2 کام کر رہا ہوں ایک اخبار میں کالم لکھ رہا ہوں اس کے خلاف اور ایک وزارت خارجہ پاکستان کو خط لکھ رہا ہوں کہ ایسے آدمی کو گرفتار کیا جائے جو ہمارے خلاف وائلیشن اور ہیٹ اسپیچ اور نفرت انگیز فلاں فلاں پوری جتنے اس نے ایلیگیشن لگانے تھے لگائے یہ کر رہا ہے اس کی جگہ فلاں ہو جائے گا فلاں پھر اس نے خط بھی بھیجا اور وہ یورپ میں بھی چھپا ترکی تک بھی چھپا ایک جگہ جب یہ چیز آئی نا اور قادیانیوں میں یہ بات پھیلی پھر قادیانی پیجز نے اس کو اپنے پروفائل پہ لگایا تو مجھے ساتھیوں نے بھیجا کہ حضرت یہ آپ کے خلاف قادیانیوں میں یہ بات شروع ہے تو میں نے 2 باتیں کی ایک تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا میں نے کہا اللہ شکر ہے جن لوگوں تک میں نہیں پہنچا سکا کہ یہ قادیانیوں کی چیزیں اس سے بچو یہ قادیانیوں نے آپ ہی پہنچا لی